بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، اور یو آل، آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ فرینڈس، آج آپ کے ساتھ محمد طفیل کا خاکہ محبی کا تنقیدی جائزہ پیش کروں گی۔ ویسے یہ خاکہ میں نے مکمل پڑھا نہیں ہے، لیکن ایک کینڈیڈیٹ نے بار بار کہا ہے کہ اس کا تنقیدی جائزہ پیش کر دیں، تو میں نے اس کے چند ایک پیجز پڑھے ہوئے تھے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس کا تنقیدی جائزہ پیش کر دیتی ہوں۔ آئی ہوپ کل آپ کا پیپر ہے تو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ کچھ نہ لکھنے سے کچھ لکھ لینا بیٹر، اور آپ کچھ نہ کچھ لازماً لکھ کے آئیں گے اور اچھا لکھ کے آئیں گے۔ خاکہ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے محمد طفیل کا بریف سا مختصر سا تعارف لکھ دینا ہے۔ وہ کہاں کے ادیب تھے، وہ کس سن کے ادیب تھے، ان کا دور حیات اور ان کے ان کا یعنی عہد جو تھا اس کی چند ایک خصوصیات وغیرہ، اس دور میں کس طرح کی نثر ہوتی تھی یا کس طرح کا لکھاری لکھتے تھے، یہ بھی لکھ دینا ہے۔ اور اس کے بعد ان کی خاکہ نگاری کا تنقیدی جائزہ پیش کرنے سے پہلے ان کی خوبیاں خاکے کی اور یعنی کہ ان کے باقی تمام خاکوں کا بریف سا دینا ہے، اوور ویو کہ انہوں نے اپنے اپنے خاکوں میں کیا کچھ لکھا ہے اور کس طرح سے لکھا ہے۔ یہ بریف سا لکھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، جی یہ چھوٹی چھوٹی ہیڈنگز بناتے جائیے گا۔ اس کے بعد آپ نے اس خاکے کا تھیم لکھنا ہے، محبی کا تھیم سے مراد یہ ہوتی ہے کہ مرکزی خیال جیسے ہوتا ہے، خاکہ کس موضوع پہ لکھا گیا اس کا نچوڑ 2-4 لائنوں میں، وہ ہوتا ہے تھیم۔ جیسے اگر ناول آنگن کا میں تھیم بتاؤں تو ناول آنگن ایک رومانوی و نظریاتی ناول ہے جو نظریہ پاکستان پر ایک گھریلو کہانی کو اس طرح سے پیش کیا گیا ہے جو رومانوی کہانی کے ساتھ ساتھ نظریہ پاکستان کی تلخ حقیقت اور پاکستان بننے کی ایک خوشگوار خواب اور مسلمانوں کی قربانیوں کی تلخ حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ بس چند سے الفاظ میں اس کا خلاصہ بھی نہیں ہوتا، مرکزی خیال کی طرح تھوڑا سا تھیم لکھا جاتا ہے، اور سیم اسی طرح آپ نے اس کا تھیم لکھ دینا ہے۔ اس کا تھیم میں بتا دیتی ہوں۔ محبی جو خاکہ ہے اس کا آغاز ہوتا ہے رائٹر گلڈ کی ایک تقریب سے۔ رائٹر گلڈ ایوب خان کے دور میں ایک تنظیم بنائی گئی تھی جو ادیبوں کی فلاح و بہبود کے لیے یہ ادارہ کام کرتا تھا۔ بعد میں اس نے ترقی کی اور پاکستان رائٹر گلڈ کا نام دیا گیا اس کو۔ اس ادارے کی ایک تقریب جس میں بہت سارے ادیب شامل تھے اور ادیبوں کی اور اردو ادب کی فلاح و بہبود کے لیے ڈسکشن چل رہی تھی، اس کا احوال لکھا ہے مختصر سا۔ اور نہ صرف انہوں نے اس خاکے میں مختصر سا احوال تو لکھ دیا، اسٹارٹنگ یعنی کہ تجسس پیدا کیا ہے، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ تجسس ہے ان کے اس خاکے میں۔ شروع میں انہوں نے کچھ الفاظ لکھ کر خاکے میں تجسس پیدا کر دیا ہے کہ کون سی تقریب ہے، اس تقریب بار بار لکھا ہوا ہے، کون سی تقریب، اس کی کنفیوژن ہوتی ہے قاری کو، تجسس ہوتا ہے، آگے پڑھتا جاتا ہے کہ کون سی تقریب کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ رائٹر گلڈ کی ہونے والی ایک تقریب جس میں بہت سارے ادیب شامل تھے اس کے بارے میں لکھا ہے، اور کچھ اس انداز سے لکھا ہے کہ واضح پتہ چلتا ہے کہ خاکہ نگار محمد طفیل وہاں پہنچ جاتے ہیں یا وہاں موجود ہوتے ہیں۔ وہ پھر مزید ایک ہیڈنگ دے دیجئے گا طنز و مزاح کی۔ انہوں نے شروع میں ہی اگر چند پیج پڑھے جائیں تو معلوم ہو جاتا ہے انہوں نے بریف سا تھوڑا بہت طنز و مزاح بھی پیش کیا ہے۔ بہت زیادہ طنز و مزاح جو ہوتا ہے اس میں پھر بیزار ہونے لگ جاتا ہے انسان، ہر جملے میں طنز، ہر پیج میں طنز و مزاح، کہیں جو طنز و مزاح ہوتا ہے اس سے کسی بھی تحریر میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اور محمد طفیل کے اس خاکے میں وہی کہیں طنز و مزاح ہے۔ ایسا فیل نہیں ہوتا کہ طنز ہے یا مزاح ہے، بس نفاست کے ساتھ اس طرح سے طنز و مزاح کا استعمال کیا گیا ہے کہ پورے سینٹنس کو پڑھتے پڑھتے کہیں انسان کے چہرے پہ اسمائل پھیل جاتی ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں پھر ایگزامپلس دینی ہے آپ نے، اس طرح سے آپ شیٹیں بھرتے جائیں گے۔ آئی ہوپ تھوڑی ایگزامپلس دینی ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ میں کیوں اپنے خاکے میں ادیبوں کی تعریف بیان کروں، کیا اگر آپ خود بحث و مباحثے کو دیکھ لیں یا خود تاریخ کو دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ایک کونے پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں سر سید احمد خان جس نے اپنی ڈوبتی قوم کے سفینے کو کنارے پر لایا، اور دوسری سائیڈ پہ دیکھیں تو حالی نظر آ جاتے ہیں جنہوں نے راست گوئی اور ہمدردی کا سبق دیا۔ تیسری سائیڈ پہ اگر دیکھا جائے تو ہمیں حضرت موہانی بھی کہیں نظر آ جاتے ہیں کونے میں کہیں نظر آ جاتے ہیں۔
جن کی سادہ بیانی میں جادو کا اثر ہے، اس طرح سے انہوں نے امیر خسرو کا بھی ذکر کیا ہے، اور آہستہ آہستہ مطلب بریف طنز و مزاح بھی دیتے گئے ہیں، اور بریف انہوں نے انٹروڈیوس بھی کروا دیا ہے، اور انہی الفاظ میں انہوں نے تعریف بھی مختصر بیان کر دی ہے۔ اب سر سید کی تعریف ہی بیان کی ہے نا، کہ وہ انہوں نے اپنی ڈوبتی قوم کو کنارے پر کس طرح لایا۔ تو خاکے میں تو پورے پیراگراف ہیں، میں اب وائس نوٹ میں آپ کو مختصر بتاتی جا رہی ہوں۔ اس کے بعد ہے جی تاریخ نگاری۔ اگر کسی بھی خاکے میں یہ اہم خوبی ہوتی ہے کہ تمام جو خاکے کو پڑھتے جائیں تو جو بھی تاریخ ہے، کسی بھی چیز کا، انسان کا یا کسی بھی شخصیت کا خاکہ بیان کیا جا رہا ہے، یا بہت ساری شخصیات کا خاکہ بیان کیا جا رہا ہے، تو اس میں بیان کیے گئے جو مناظر ہوتے ہیں یا بیان کی گئے جو واقعات ہوتے ہیں، ان کو تاریخ کے اعتبار سے بیان کیا جائے تو وہ بہت خوبصورت خاکہ ہوتا ہے۔ اس خاکے میں محمد طفیل بھی یہی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے امیر خسرو، پھر حالی، پھر مطلب ترتیب وار تو انہوں نے بیان نہیں کیا، لیکن کچھ اس طرح سے طنز و مزاح کے ذریعے ادیبوں اور شاعروں کا ذکر کرتے جا رہے ہیں کہ ہمیں اردو ادب کے تمام اہم شعراء کی تاریخ بھی مل جاتی ہے، ان کے عہد سے واقفیت بھی ہو جاتی ہے، ان کی شاعرانہ خصوصیات سے بھی واقفیت ہو جاتی ہے، ان کا مین نظریہ کیا تھا اس سے بھی واقفیت ہو جاتی ہے۔ ادب اور ادیبوں کی تعریف کس طرح سے کرتے ہیں؟ طنز و مزاح کے ذریعے انہوں نے ادیبوں کی تو تعریف جو کر دی سو کر دی۔ پہلے وہ کہتے ہیں کہ میں کیوں کروں تعریف، لیکن وہ پھر کر بھی دیتے ہیں اپنے الفاظ کے ذریعے۔ اس کے علاوہ وہ کسی بھی ادیب یا شاعر کی خصوصیات کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ادب کی خصوصیات بھی پتہ چل جاتی ہیں کہ ادب ہے کیا چیز۔ ادب کو بھی وہ اپنے اس خاکے میں ڈیفائن کر دیتے ہیں، یعنی ان کا ایک یہی خاکہ پڑھ لیں تو ہمیں ادب کیا ہے ڈیٹیل سے پتہ چل جائے گا، ہمیں اردو ادب کے اہم شعراء، اہم ادیبوں کے نظریات پتہ چل جائیں گے، ان کی شاعرانہ اور تحریر کی خصوصیات ہمیں پتہ چل جاتی ہیں۔ اور طنز و مزاح میں ایک جگہ وہ یوں بھی لکھتے ہیں کہ میں ان سارے ادیبوں کو کا شکریہ ادا کیوں کروں کہ انہوں نے مجھے اپنی دعوت میں، اپنی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے مہمان خصوصی کے طور پہ انوائٹ کیا، میں کیوں شکریہ ادا کروں؟ پوری دنیا کی محفلوں میں شکریہ کی بھرمار ہے، میں کیوں اس بے تکی بھرمار میں اضافہ کروں؟ یعنی تھوڑا طنز و مزاح جو انٹرسٹنگ بناتا ہے کہانی کو، تجسس ہے، آگے پڑھنے کو دل کرتا ہے، مکمل تاریخ مل جاتی ہے، ہمیں ادب اور ادیبوں کی تمام ڈیٹیل مل جاتی ہے، جو ہمیں اپنی ایک تو ہمارے نالج میں اضافہ ہوتا ہے، دوسرا ہمیں اردو ادب کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ اردو ادب دراصل ہے کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے نہ صرف اردو ادیبوں بلکہ مغربی ادیبوں اور اسلامی مفکرین اور دوسرے ممالک کے مشہور ادیبوں کا بھی مختصر تعارف کروایا ہے، اور ہمارے ادیبوں کی سوچ اور ان کی دوسرے ادیبوں کی، یعنی دوسرے کنٹریز کے ادیبوں کی سوچ میں کیا ڈفرینس ہے یہ بھی انہوں نے مختصر الفاظ میں بتا دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ ادیب کو غریب ہونا چاہیے یا امیر ہونا چاہیے، غریب درویش ہونا چاہیے یا کس ٹائپ کا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے دنیا کی دولت کو حاصل کر کے جو تسکین ملتی ہے یا دین سے جو تسکین ملتی ہے، یہ سب کچھ بتایا ہے کہ ادب کو کیسا ہونا چاہیے، ادب ہمیں کیا سکھاتا ہے، یعنی ادب اور دین کی خصوصیات کو انہوں نے مکس کر کے بتا دیا ہے۔ جو کچھ ہمیں ادب دین سکھاتا ہے وہی ہمیں ادب سکھاتا ہے، جو کچھ ہمیں پیغمبروں نے سکھایا ہے وہی ہمیں ادیب سکھا سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے یعنی کہ مکس کر دیا ہے اس چیز کو، ان دونوں خصوصیات کو۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ادیبوں کو پیغمبر کہہ دیا خدا نخواستہ، لیکن انہوں نے کہا جو کچھ پہلے کے زمانے میں پیغمبر سکھایا کرتے تھے وہی اب ہمیں ادیب سکھا سکتے ہیں اپنی تحریروں کے ذریعے۔ ظاہر سی بات ہے، سکھا ہی سکتے ہیں، اصلاح کر سکتے ہیں نا اپنی قوم کی۔ ادب ہے ہی ایک ایسی تحریر، جمالیاتی تحریر جس میں لطف بھی ہو، مسرت بھی ہو اور اصلاح بھی ہو، کوئی لیسن بھی ہو، ایسی تحریر ہی ہوتی ہے نا ادب۔ اس کے علاوہ انہوں نے حکومت کے مسائل وغیرہ کو بھی اپنے خاکے میں بیان کر دیا ہے، اور اپنی حکومت پہ کڑی تنقید بھی کر دیا کہ ہماری حکومت کیسی ہے، اور اپنے ادیبوں، یعنی اردو ادب کے ادیبوں، اپنے ملک کے ادیبوں پہ بھی طنز کر دیا ہے، اور طنز کے ذریعے ان کی مطلب خوبیوں خامیوں کا اظہار کرنے کے بعد انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہمارے جو ادیب ہیں وہ
درویشی کو پسند کرتے ہیں، جبکہ دوسرے کنٹریز کے جو ادیب ہیں وہ آسودہ زندگی گزاریں، پرسکون زندگی گزاریں۔ ہمارے ادیب کہتے ہیں کہ غربت سے دل کو تسکین ملتی ہے، جبکہ دوسرے ملکوں کے جو ادیب ہیں وہ عیاشی میں، بے بہا دولت میں بھی تسکین محسوس کرتے ہیں۔ تو چند ایک مثالیں دے دیجئے گا۔ میرے پاس یہ خاکہ ہے بھی نہیں اور میں نے اس سے زیادہ پڑھا بھی نہیں ہے، بس میں نے تھوڑا بہت پڑھا تھا، میں بور ہونے لگ گئی تھی تو میں نے اسکپ کر دیا تھا، حالانکہ میں بور اس لیے ہو رہی تھی۔ آپ اگر اپنی تنقیدی جائزے میں پیش کرنا چاہیں تو یہ بھی کر دیجئے گا۔ میں اگر ہوتی تو میں لکھ دیتی کہ میں کیوں بور ہوئی تھی، یا یہ تو نہیں ڈائریکٹ لکھوں گی کہ میں اپنی فیلنگز بتاؤں گی، تھوڑا سا اس طرح سے لکھ لیجئے گا کہ خاکہ نگاری میں اگر تھوڑا بہت شروع میں ہی کہانی کا عنصر پایا جائے تو خاکہ نگاری میں انٹرسٹ بڑھتا ہے۔ یہاں ہلکے پھلکے طنز و مزاح سے کچھ دیر انٹرسٹ بڑھا، پھر اردو ادب کی تاریخ سے لگاؤ رکھنے والے اور ادب سے لگاؤ رکھنے والے طالب علموں کو اس خاکے میں انٹرسٹ ملتا ہے، لیکن وہ بزی روٹین، بزی رہنے والے لوگ یا کہانیوں کو پسند کرنے والے یا کم عمر کے لوگ، میں نے کم عمر میں پڑھا تھا نا، لڑکپن بچپن میں، کم عمر کے لوگوں کو اس طرح کے خاکوں میں انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ اس طرح سا بھی آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ ابو جان کے لیے میں نے کھانا بنانا ہے، میں بزی ہوں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔